اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، حج کے اعتبار سے گفتگو گزشتہ جمعہ میں ہوئی ہے کہ اسلام کا ایک عظیم رکن وہ حج ہے بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا۔ جو آدمی بھی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اسے حج کرنا ہے۔ اور 3 قسم کے حج ہیں جو کیے جاتے ہیں۔ ایک حج افراد ہے جسے مفرد حج کہا جاتا ہے، وہ اکیلا حج ہوتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا۔ اور ایک حج قران ہے کہ جس میں حج اور عمرہ کی اکٹھی نیت کی جاتی ہے، معاً دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ اور ایک حج ہے تمتع، فائدہ اٹھانا اس کا مطلب ہے، یعنی آپ یہاں سے ایئرپورٹ سے یا میقات سے آپ نے احرام باندھا عمرے کی نیت کر کے، اور وہاں جا کر آپ نے احرام عمرہ ادا کر کے کھول دیا، اور اس کے بعد پھر یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے دوبارہ حج کی تیاری کی، تو یہ حج تمتع ہے۔ جو بھی حج کی نیت کرے گا تینوں میں سے، القران افضل عندنا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قران ہمارے نزدیک زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے، زیادہ وقت انسان احرام میں گزارتا ہے، پابندی اس پر زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہاں سے جو ہم لوگ عموماً حج کرتے ہیں وہ تمتع کی نیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اکثریت ہمارے پاکستانیوں کی وہ حج تمتع کرتی ہے کہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھا، وہاں گئے کعبہ شریف میں اور جا کر طواف کے 7 چکر لگائے اور صفا مروہ میں سعی کی، سر مڈایا، ان کا کام مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے احرام کھول دیا، تو احرام کھولنے کے بعد احرام کی پابندیاں ان پر ختم ہو گئیں، عام کپڑے پہن دیے، اور پھر حج کا احرام انہوں نے 8 ذی الحجہ کو کر لیا۔ اب حج میں چاہے کوئی بھی ہو 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض اس میں احرام مع نیت ہے کہ آپ نے نیت کے ساتھ احرام کی 2 چادریں لیں، اور ایک چادر تیبن کے طور پر استعمال کی اور دوسرے کو اوپر اپنی قمیض کے طور پر ڈال دیا۔ اور دوسرا اس کا جو بڑا رکن ہے، فرض ہے، اس کے فرض کو رکن کہا جاتا ہے۔ رکن اعظم وقوف عرفہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں زوال سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقوف ہے، ٹھہرنا ہے، یہ فرض ہے۔ وہاں جا کر رک جانا، وہاں ٹھہر جانا، اسے وقوف کہا جاتا ہے۔ اور یہ وقوف یہ قائم رہے گا غروب آفتاب تک۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہوا ہے، اس کے بعد
وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، وہاں سے نکلنے کا حکم ہے۔ اور تیسرا اس کا جو فرض ہے وہ طواف زیارت ہے کہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو ان 3 دنوں میں یہ طواف زیارت کرے گا۔ یہ رکن اعظم کے ساتھ یہ بھی بڑا رکن ہے، تو گویا حج میں ان 3 چیزوں کو بنیادی طور پر اہمیت حامل ہے۔ یہ اہمیت کے حامل ہیں کہ انہیں حاجی نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک اس نے احرام نیت کے ساتھ باندھا، 9 ذی الحجہ کو اس نے میدان عرفات میں وقوف کیا، اور پھر 9 ذی الحجہ کے بعد 10، 11 اور 12 کو اس نے طواف زیارت کر لیا۔ جب یہ 3 کام کر لیے تو یہ 3 فرض اس کے ادا ہو گئے، حج مکمل ہو گیا۔ اب حج کے جو ایام ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے یوم الترویہ جسے کہا جاتا ہے، حج کا پہلا دن ترویہ تیاری کو کہا جاتا ہے کہ اس دن وہ حج کی تیاری کر کے وہ وہاں سے بیت اللہ الحرام سے یا میقات سے احرام باندھ کر وہ یہاں سے آگے کی طرف نکل رہا ہے۔ اب اس نے یوم الترویہ میں یہ جو نمازیں ہیں ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء، اور اگلے دن 10ویں ذی الحجہ کی، 9ویں ذی الحجہ کی جو پہلی نماز ہے فجر کی، یہ اس نے ادا کرنی ہے منا میں۔ یہ بھی مسنون ہے کہ 5 نمازیں منا میں ادا کی جائیں۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور پھر 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز وہ منا میں ادا کرے گا۔ منا میں اپنے خیمے میں اس نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر اور تسبیح، اللہ کی یاد دہانی، توبہ اور استغفار، اور باقی جو نیکی کے کام ہیں وہ ان باقی درمیان کے وقتوں میں اس کو قائم کرتا رہے گا۔ اور پھر صبح کی نماز کے بعد ناشتہ کر کے اچھا، تاکہ اس کو دن کو پریشانی نہ ہو، اور کچھ آرام کرنا ہے تو وہ کر لے، اور ناشتہ اچھا کر کے وہ جو ہے نکلے وہاں سے اور میدان عرفات میں پہنچ جائے۔ جو اس کا وہاں پر خیمہ ہے وہاں آ گیا، وہاں آ کر تھوڑی دیر آرام کر کے زوال کے بعد سے ظہر کی نماز کے بعد سے وہ اپنا کام شروع کر دے گا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ اصل تو وہاں پر وقوف ہے، اور پھر اس وقوف میں وہاں ٹھہر کر عبادت کرنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، کلمہ توحید کا ورد کرنا، اور مختلف امور جنہیں اس نے وہاں پر اختیار کرنا ہے۔ بالخاصہ اس کو دعاؤں کی ضرورت پیش آئے گی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وہاں بیٹھ کر التجا کرتا ہے، زاری کرتا ہے، روتا ہے، اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتا ہے، اپنے لیے، اپنے علاقوں کے لیے، اپنے ملکوں کے لیے، امت مسلمہ کی ترقی کے لیے، اور جو جو اس کی ضروریات ہیں اس کے لیے اب اس نے وہاں بیٹھ کر یہ دعائیں مانگنی ہیں۔ جب غروب آفتاب ہو گیا، اب وہاں سے نکل کر میدان عرفات سے اس نے مزدلفہ میں پہنچنا ہے، اور مغرب کی اور عشاء کی نماز اس نے مزدلفہ میں آ کر ادا کرنی ہے۔ اب وہ قافلہ ان کا جس وقت وہاں پہنچے گا، وہاں آ کر وضو کریں گے، آذان دیں گے، آذان دے کر اقامت کہیں گے، اور مل کر کچھ لوگ ہیں اپنی وہاں پر مغرب کی جماعت ادا کر لیں، جماعت ادا کرنے کے بعد پھر اقامت کہیں اور عشاء کی نماز ادا کر لیں، نماز وتر ادا کر لیں۔ اگر وہ مقیم ہیں تو اقامت کی نماز ادا کریں گے، مسافر ہیں تو سفر کی نماز ادا کر لیں گے۔ یعنی مکہ میں آپ کو پہلے اگر میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں پہنچنے سے پہلے 15 دن ٹھہرنے کا موقع مل گیا ہے، تو 15 دن ٹھہرنے کی وجہ سے اب آپ مقیم ہو گئے، تو آپ نے اقامت کی نماز ادا کرنی ہے، پوری نماز
اور یہی نماز اب آپ کی اقامت کی وہ باقی اگلے دور میں بھی چلے گی۔ اور اگر حج سے پہلے آپ کو بیت اللہ الحرام مکہ مکرمہ میں 15 دن نہیں ملے، کم ملے ہیں، تو اب آپ مسافر شمار ہوں گے۔ کسی کو 7 دن ملے، کسی کو 2 دن ملے، کسی کو 8 دن ملے، 12 دن مل گئے، یہ مسافر ہے۔ جس طرح یہ یہاں مسافر ہے تو اگلے اس سارے ٹنور میں یہ مسافر ہی شمار ہوگا، 2 رکعتیں پڑھے گا۔ تو اس کے اعتبار سے مکہ میں اس کا جتنا وقت حج سے پہلے گزرا ہے اسی کو بنیاد بنا کر وہ مقیم ہوگا یا مسافر ہوگا۔ وہاں میدان عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، منا میں بھی اس نے یہی ترتیب قائم کرنی ہے۔ اب وہاں جب خیموں میں ہے تو اپنی نماز اپنے وقت میں ادا کرے، اور اگر مسجد نمرہ میں پہنچ گیا ہے امام کے ساتھ خطبہ سننے کے لیے تو وہاں امام ظہر اور عصر وہ ملا کر پڑھے گا، تو امام کے ساتھ ہے تو ظہر اور عصر اس کے ساتھ ملا کر ادا کر لے، اپنے خیمے میں اپنے وقت میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کرے گا۔ اور مزدلفہ پہنچ کر اس نے جب یہ 2 نمازیں ادا کر لیں، اب رات کو اس نے یہاں قیام کرنا ہے، اور اس نے یہاں سے وہ کنکریاں جمع کرنی ہیں جو اسے آگے منا میں کام آئیں گی۔ جب یہ وہاں جا کر رمی کرے گا، بڑے شیطان کو، درمیانے شیطان کو، چھوٹے شیطان کو جب اس نے کنکریاں مارنی ہیں ساتھ ساتھ، تو اس وقت اس کے پاس کنکریاں ہونی چاہیے، وہاں سے نہ اٹھائے جہاں ماری جا رہی ہیں، کیونکہ وہاں وہ کنکریاں پڑی ہوتی ہیں جو مقبول نہیں ہوتی، اور اس لیے ان کنکریوں کے بجائے وہاں مزدلفہ سے نئی کنکریاں جمع کر لے اپنے پاس۔ جب اس نے نئی کنکریاں جمع کر لی، اب اس نے پہلے دن 10 ذی الحجہ کو صرف 7 کنکریاں مارنی ہیں بڑے شیطان کو، پھر 11، 12 اور 13 تک بھی مار سکتا ہے، اور 13 کا دن بھی گزار سکتا ہے منا میں اگر گزارنا چاہے، تو یہ 3 دن کے لیے اس کے پاس تینوں شیطانوں کو اس نے کنکریاں مارنی ہے تو پاس ہونی چاہیے، تاکہ وہ اگر 3 دن رہتا ہے تو اس کے مطابق کنکریاں جمع کر لے، 2 دن رہنا ہے تو اس کے مطابق کر لے۔ اب وہاں اس نے 3 دن رہ کر یا 2 دن رہ کر دعا کرنی ہے، اور جو ہے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں اور نمازیں ادا کرنی ہیں، یہی کام ہے اس کا۔ اب اس دوران میں 10 ذی الحجہ کو جب وہ وہاں بڑے شیطان کے پاس پہنچا رمی کرنے کے لیے، اس وقت تک یہ جو ہے نا تلبیہ پڑھ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ یہ اس کا چلتا رہے گا یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کو یہ کنکریاں مارنی شروع کرے۔ جب یہ کنکری اٹھائے گا، اللہ کا نام لے گا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں اس کنکری کو پھینک رہا ہوں، رجما للشیطان رضا للرحمن، رحمان کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کو رسوا کرنے کے لیے وہ وہاں پر کنکری پھینکتا ہے۔ اب تلبیہ موقوف ہو گیا، کنکریاں مارنے کے بعد اس نے اگلا کام یہ کرنا ہے، اس کے بعد اس کے ذمہ جو باقی یہ کنکریاں مارنا واجب ہے، اور سر ننگا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح پاؤں اس ایسی جوتی پہنے کہ جس میں اس کے پاؤں کے اوپر کے جو حصہ ہے وہ نظر آ رہا ہو، یہ بھی واجب ہے، اور سر مڈانا یہ بھی واجب ہے، قربانی کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اب یہ کنکریاں مارے گا، اس کے بعد پھر اس نے جو ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ وہاں پر اپنا سر مڈا کر احرام سے نکل کر قربانی کر کے اس کے بعد یہ ان کاموں سے فارغ ہو گیا، اپنے کپڑے پہن لے گا۔ اب اس نے طواف زیارت کرنا ہے، اور طواف زیارت کرنے کے بعد ان 3 دنوں میں یہ کام کرنے کے بعد اس کا حج مکمل ہو گیا، اور یہ اب واپس مکہ میں وہاں جا کر اپنے نماز روزے میں نیکی کے کاموں میں مصروف ہو جائے گا۔ تو حج جو ہے اس میں بہت زیادہ کوئی کام نہیں بتلائے گئے کہ کرنے کے بہت کام ہیں، ہاں اسے ایک تربیت دی گئی، اسے ایک طریقہ سکھلایا گیا، اسے کچھ آداب سکھلائے گئے، جس طرح حکم دیا لا رفث ولا فسوق
ولا جدال فی الحج، کہ حج میں یہ کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، کوئی گناہ کی بات نہ کرے، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ کرے، کیونکہ جھگڑا کرنے سے اور اس طرح کی کسی گفتگو سے اس کا حج ضائع ہو جائے گا۔ اتنے پیسے لگانے کے بعد، اتنی محنت کے بعد اگر حج ضائع ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اب وہاں پر اسے حکم دیا کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے۔ ظاہر ہے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، مختلف سوچیں رکھنے والے لوگ ہیں۔ اب ان سب لوگوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہے۔ اب اس میں کوئی بھی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جمعے کے دن، اب جمعے کے دن حج سے پہلے اور بعد کے جو جمعے ہوتے ہیں وہ بڑے مصروف ہوتے ہیں، اور کئی گھنٹے پہلے مسجد میں پہنچنا پڑتا ہے، تب اچھی مناسب جگہ ملتی ہے۔ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں 3 گھنٹوں سے، اچانک ایک آدمی آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب آپ کو اس کو ہلاتے ہیں، ہلتے ہی نہیں، بات کرتے ہیں، بات ہی نہیں کرتا، سوال کرتے ہیں، جواب ہی نہیں دیتا۔ اب آپ پریشان ہیں، غصے میں ہیں کہ میں 3 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ سامنے آ کر براجمان ہو گیا، کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ تو اب ہم وہاں پر صبر کا امتحان ہے کہ اب ہم صبر کیسے کریں گے۔ لڑائی تو بڑی آسان ہے، 2-4 گھونسے اس سے مارے، کچھ اس سے کھا لیے، کام ختم ہو گیا۔ لیکن صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اب زیادہ پرابلم آئے گی اس وقت کہ جب آپ سجدہ کر رہے ہیں، سجدے کی جگہ نہیں مل رہی، تو شریعت نے حکم دیا کہ آپ اگلے آدمی نے سجدہ کیا اس کی پیٹھ پر سر رکھ دیں، آپ کا سجدہ ہو جائے گا، نماز مکمل ہو جائے گی۔ تھوڑا سا آپ پیچھے کھڑے ہو گئے، لائن ہی خراب ہوگی نا، فرض تو نہیں ٹوٹے گا، اور آپ نے سجدہ کرنا ہے اس کی پیٹھ پر کر دیں گے، آپ کا سجدہ ہو جائے گا، نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ نے جھگڑا نہیں کیا، آپ نے رعایت کی، رخصت دے دی، اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کیا، دوسرے مسلمان کو سہولت دی، ان تمام چیزوں پر اللہ کی طرف سے آپ کو وہاں اجر مل جائے گا۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ وہ وہاں کے مطابق ہے۔ حرم کا اجر اپنا ہے، جہاں 1,00,000 نماز ادا کرنے پر اجر مل رہا ہو، وہاں ہر چیز پر اجر بھی ایسے ملتا ہے۔ گناہ کرے تو اس کا بدلہ بھی اسی طرح سے بڑا ہو جاتا ہے، ایک گناہ وہ 1,00,000 گناہ کے برابر جائے گا۔ اس لیے گناہ سے بچنا، اپنے اوقات کو قیمتی بنانا، حج میں نیکی اور خیر کے کاموں میں مصروف عمل رہنا، مسجد کی جماعت کو یقینی بنانا۔ ہمارے ہاں الٹا نظام ہے، ہم کیلکولیٹر مارتے ہیں کہ وہاں سے اتنے ڈالر لائے، پاکستانی اتنے پیسے بن گئے، اتنے ریال لائے تو اتنے پیسے بن گئے، اسی کے مطابق ہم نے کہا اتنی ہم نے وہاں نمازیں پڑھی 20 دن 40 دن تو اتنی نمازوں کا اتنا ثواب بن گیا، تو حاجی صاحب نے واپس آ کر نمازیں ہی پڑھنی چھوڑ دی۔ نے کہا حساب برابر ہو گیا ہے، وہاں 1 نماز پڑھو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، تو یہاں کھاتا پورا ہو گیا۔ بھئی وہ ثواب ملا ہے، فگر آپ کو یہاں پورا کرنا ہے، ہر روز 5 نمازوں کا وہ آپ کے ذمہ ہے۔ تو اس لیے جو اجر ملا ہے اس اجر پر انعام اس کو قیامت کے دن ملے گا، اور اگر اس کی وجہ سے نماز ضائع کر دی تو گناہ گار ہوگا، مجرم بنے گا۔ اس لیے حج کو سیکھنا، حج کے اعمال کو سیکھنا، اس کے ارکان کو سیکھنا، اس کے ہر عمل کے بدلے میں اللہ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں ان انعامات کو سیکھنا، اس کا شوق اپنے اندر رکھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، 1-2 لوگ آئے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اچھی بات ہے، اگر تمہاری رائے ہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو، اگر یہ رائے نہ ہو تو تم خود سوال کر لو۔ ان کا یا نبی اللہ آپ ارشاد فرما دیں ہم آپ سے کیا پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ اس احرام کے باندھنے پر ہمیں کیا اجر ملے گا، بیت اللہ کے چکر لگانے پر کیا انعام ملے گا، میدان عرفات میں کھڑے ہونے پر کیا اللہ کی طرف سے نعمتیں برسیں گی، اور اسی طرح جو ہم قربانی کرتے ہیں اس قربانی پر کیا انعام ملے گا، جو ہم سر مڈاتے ہیں اس سر مڈانے پر کیا انعام ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تم جب اس حج کے عمل میں نکلتے ہو اپنے گھر سے، ہر قدم پر اللہ کی طرف سے تمہیں انعامات سے نوازا جا رہا ہوتا ہے۔
یہ احرام باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا اعلان تمہارے لیے کیا جاتا ہے۔ میدان عرفات یہ تمہارے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یہ قربانی کا عمل تمہارے لیے خیر اور سعادت مند بن کر آتا ہے۔ یہ جو سر کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایسا بڑا گناہ معاف کیا جاتا ہے جو مہلکات میں سے عظیم گناہوں میں سے آتا ہے اور درجہ ایک بلند کر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ملتا ہے، یہاں تک کہ یہ حاجی حج کر کے اپنے تمام کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے موڑنے کے درمیان میں اس کو تھپ تھپا کر کہتا ہے کہ جا، آج تو ایسا ہو گیا جیسے آج ہی تو پیدا ہوا ہے، تیرے ذمہ کوئی ایک گناہ بھی نہیں رہا، تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب تو از سر نو اپنی زندگی کو شروع کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ کتنا عظیم عمل ہے کہ جس کے بدلے میں اتنے انعامات ملیں، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حاجی 400 افراد کو جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا 400 گھرانوں کو لے کر جائے گا، تو کتنا بڑا۔ اور پھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں حاجی ملے تو اس کے ساتھ مصافحہ کرو اور اسے کہو کہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس لیے کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حج نصیب فرمائے جس حج پر یہ انعامات دیے جاتے ہیں۔ جنہوں نے حج کی اللہ انہیں حج مبرور بنائے، جنہوں نے نہیں کیے اللہ ان سب کو حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔